بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 47۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے اطراف تشبیہ کے اعتبار سے جو استعارہ کی تقسیم بندی تھی اس بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ آج کا جو درس ہے وہ جامع کے اعتبار سے استعارہ کی تقسیم بندی کے بارے میں ہے۔ جامع یعنی وجہ الشبہ، کہ جس کی وجہ سے استعارہ میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو اب ہم اس تقسیم بندی میں یہ دیکھیں گے کہ جامع کے اعتبار سے استعارہ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں۔ جامع کے اعتبار سے استعارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استعارہ عامیہ اور ایک ہے استعارہ خاصیہ۔ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے۔ استعارہ عامیہ یعنی جب جامع ایسا ہو، یعنی وجہ شبہ ایسی ہو کہ ہر کسی کے زبان پر ہو، یعنی ہر بندے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، کوئی بھی استعمال کرے تو سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ متکلم کا کیا مراد ہے، تو اس استعارہ کو استعارہ عامیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، رأیت اسدا یرمی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ رأیت اسدا یرمی، ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، جو بھی سامع ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اسدن سے متکلم کا مراد کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استعارہ عامیہ۔ استعارہ خاصیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب جامع ایسا ہو کہ ہر بندے کو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، بلکہ وہی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ذوق سلیم کے مالک ہوں، تو اس قسم کے استعارہ کو استعارہ خاصیہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ خاصیہ یعنی ہمیں تھوڑا بہت سوچنا پڑے گا، تھوڑا بہت غور کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو متکلم ہے اس کا مقصود اور مراد کیا ہے۔ یعنی جو ذوق سلیم کے مالک ہیں یا عام افراد تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، فوراً ہر کوئی اس استعارہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں استعارہ خاصیہ۔ تو لہٰذا بہت آسان ہے، ایسی کوئی مشکل بات اس درس میں نہیں ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الفصل الخامس فی تقسیم الاستعارۃ باعتبار الجامع۔ پانچویں فصل اس بارے میں ہے کہ جامع کے اعتبار سے، وجہ شبہ کے اعتبار سے استعارہ کی کتنی قسمیں بن جاتی ہیں۔ الاستعارۃ باعتبار الجامع نوعان۔ فرماتے ہیں کہ جامع کے اعتبار سے استعارہ کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ عامیہ، پہلی قسم عامیہ ہے، وہی القریبۃ المبتذلہ التي لاقتها الألسن فلا تحتاج إلى بحث ويكون الجامع فيها ظاهرا۔ عامیہ کیا ہے؟ استعارہ عامیہ کیا ہوتا ہے؟ استعارہ عامیہ یہ ہے کہ جس میں وجہ الشبہ قریبۃ المبتذلہ ہوتا ہے، جس کا جامع قریبۃ المبتذلہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وجہ الشبہ جب استعارہ میں ایسی ہو کہ جو ہر کسی کو آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہو، جامع ایسا ہو کہ جو ہر کسی کے زبان پر ہو، ہر کسی کو آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہو، تو اس قسم کا جامع جب درمیان میں ہو، مستعار لہ اور مستعار من کے درمیان، تو اس استعارہ کو استعارہ عامیہ کہا جاتا ہے۔ نہ رأیت اسدا یرمی، اب دیکھو رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک ایسے شیر کو دیکھا کہ جو تیر پھینک رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہاں پر سب کو پتہ چلتا ہے کہ شیر تو تیر نہیں پھینکتا، شیر تو تیر اندازی نہیں کرتا۔ ہاں، اسدن سے مراد کیا ہے؟ رجل شجاع ہے۔ اب یہاں پر کسی کو بھی غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس طرح کہ وقع قولہ، شاعر کا ایک شعر بھی ہے، وَأَدْهَمُ يَسْتَمِدُّ اللَّيْلَ مِنْهُ وَتَطْلَعُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُرَيَّا۔ سیاہ رنگ کا گھوڑا کہ رات بھی جس کی تاریکی سے مدد لیتی ہے اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان ثریا طلوع کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں،
وَتَطْلَعُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُرَيَّا، ایک ایسا گھوڑا کہ جو سیاہ ہے اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان کیا ہے؟ ثریا ہے۔ کیا مطلب ثریا ہے؟ یعنی سفیدی ہے، سفید قسم کا ایک مثلا داغ ہے۔ فقد استعار الثریا لغرۃ المہر، ثریا کو بطور استعارہ لیا گیا ہے غرۃ المہر سے۔ غرۃ المہر یعنی گھوڑے کی جو سر کا جو سامنے والا حصہ ہے دو آنکھوں کے درمیان، وہاں پر سفید داغ سے بطور استعارہ لیا ہے۔ والجامع بین طرفین ظاہر، اب یہاں پر جو جامع ہے ان دونوں کے درمیان وہ ظاہر ہے، وہو البیاض، وہ سفیدی ہے کہ جو ثریا ہے وہ بھی سفید نظر آتا ہے جب ہم یہاں سے ثریا کو دیکھتے ہیں، اور جو مثلا داغ ہے گھوڑے کی دو آنکھوں کے درمیان سامنے والے حصے پر تو وہ بھی سفید ہوتا ہے۔ وقد يتصرف في العامیة بما يخرجها الى الغرابة، کبھی کبھار استعارے عامیہ میں کوئی اس طرح کا تصرف کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر وہ استعارے عامیہ نہیں رہتا، بلکہ وہ پھر عامیت سے نکل کر استعارے خاصیہ کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بالعموم وہ استعارہ ایسا ہے، استعارے عامیہ ہے، کیونکہ استعارے عامیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالعموم وہ استعارہ ایسا ہے کہ جب بھی وہ استعمال ہو تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر جامع کیا ہے، یہاں پر وجہ شبہ کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھار پھر اسی استعارے عامیہ میں تصرف کیا جاتا ہے، مثلا اس کے ساتھ کوئی ایسا قید لگایا جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر اس کا سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، لہٰذا اس طرح پھر خود بخود وہ استعارے خاصیہ کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، ایک بندہ ہے جو ڈرپوک ہے، شجاع نہیں ہے، یا اگر ڈرپوک نہیں بھی ہے تو کم از کم شجاع بھی نہیں ہے، بس ایک عام سا بندہ ہے۔ البتہ اس کی ایک صفت ہے، وہ یہ کہ اس کے منہ سے بو آتی ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے اس کے بارے میں مثلا کہ جب وہ شیر آیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیا مطلب جب وہ شیر آیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا؟ اب شیر جو ہیں، اسد جو ہے، وہ بالعموم شجاعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ عام ہے، ہر کوئی سمجھ جاتا ہے۔ جب بھی اسد کو رجل شجاع سے بطور استعارہ لیا جاتا ہے تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن ہاں، شیر کی ایک دوسری صفت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے، کیونکہ وہ گوشت کھاتا رہتا ہے تو اس کی منہ سے بدبو آتی ہے، سخت قسم کی بدبو آتی ہے شیر کے منہ سے۔ اب یہاں پر شیر سے مراد، اسد سے مراد رجل شجاع نہیں لیا گیا، بلکہ یہاں پر شیر کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ایک ایسے فرد کے لیے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب یہ استعارہ عامیہ جو ہے ایک قید کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ استعارے خاصیہ بن گیا، استعارے عامیہ کے دائرے سے نکل کر استعارے خاصیہ بن گیا۔ اگرچہ بالعموم یہ استعارے عامیہ ہے، لیکن اس قید کے لگانے کی وجہ سے، اس میں تھوڑا بہت تصرف کرنے کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ استعارے خاصیہ بن گیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بندہ کہہ رہا ہے، متکلم کہہ رہا ہے کہ جب وہ شیر آ گیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ اب سامنے والے کو پتہ ہے کہ بھئی وہ بندہ شجاع بھی تو نہیں ہے، لیکن پھر اس نے کیوں اس کے لیے اسد کا لفظ استعمال کیا؟ تو سامنے والا بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں آخر اس نے، وہ غور فکر میں پڑ جاتا ہے، فوراً اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی کیوں اس نے اس بندے کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا۔ بعد میں پتہ چل جاتا ہے اس کو، یا اگر وہ مثلا ذوق سلیم رکھتا ہے تو وہ فوراً پھر سمجھ آئے گا، لیکن اگر وہ ذوق سلیم رکھتا ہے اور اہل ذوق میں سے ہیں تو تب وہ
سمجھ جائے گا کہ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شجاع ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، لہٰذا یہ جب آ گیا تو میں تنگ ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اس کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ خاصیہ وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامزا لا يدركه إلا أصحاب المدارك من الخواص۔ استعارہ عامیہ کے مقابلے میں ہمارے پاس ہے استعارہ خاصیہ۔ استعارہ خاصیہ کا مطلب کیا ہے؟ استعارہ خاصیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبتذلہ نہیں ہوتا، یعنی استعارہ خاصیہ میں جو جامع ہوتا ہے وہ بالکل واضح نہیں ہوتا کہ جو ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے، نہیں، بلکہ استعارہ خاصیہ وہ استعارہ ہوتا ہے کہ اس میں جو جامع استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جو جامع ہوتا ہے، وجہ الشبہ جو اس کا ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور جو ذوق سلیم رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اصحاب مدارک ہوتے ہیں، وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے ماہر ہوتے ہیں، یا تھوڑا بہت بھی اس فن سے آشنا ہوتے ہیں، تو وہ استعارہ خاصیہ میں جو جامع ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ کقول قصیر یمدح عبد العزیز بن مروان، جس طرح کہ مثلا قصیر کا قول ہے، جب وہ عبد العزیز بن مروان کی مدح کرتا ہے تو فرماتے ہیں غمر الرداء اذا تبسم ضاحکا غلقت لضحکته رقاب المال۔ عبد العزیز بن مروان زیادہ عطا کرنے والے ہیں، جب وہ مسکراتے ہیں تو تیلیوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ غمر الردا کثیر العطاء والمعروف، فرماتے ہیں یہاں پر جو غمر الردا، غمر کا معنی ہے کثرت، زیادہ ہونا، مثلا غمر الماء، غمر الماء کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کا اپنے دائرہ کار سے نکل کر ارد گرد کا جو علاقہ ہوتا ہے، جب وہ بھی ڈانپ لیتا ہے، وہ بھی جب کور کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غمر الماء۔ لغت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو غمر کا معنی ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، کثرت۔ یہاں پر غمر الردا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا چادر کا لمبا ہونا، چادر کا زیادہ ہونا، نہیں، بلکہ یہاں پر غمر الردا کا مطلب ہے کہ کثیر العطایا، کسی فرد کا سخی ہونا، اس کی سخاوت کی طرف اشارہ ہے۔ غمر الردا کو بطور استعارہ لیا گیا ہے عبد العزیز بن مروان کی سخاوت سے۔ والمعروف استعار الردا للمعروف، یہاں پر جو ردا ہے اس کو بطور استعارہ لیا گیا ہے، کس سے؟ معروف سے، نیکیوں سے، کسی شخص کی سخاوت سے۔ لأنه يصون ويستر عرض صاحبه كستر الرداء ما يلقي عليه۔ اب ان دونوں کے درمیان جامع کیا ہے؟ ان دونوں معانی کے درمیان جامع یہ ہے کہ ردا انسان کے جسم کو چھپا دیتی ہے، اور جو نیکیاں ہیں، جو انسان بھی دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو سخی انسان ہوتا ہے، تو سخی انسان کی جو سخاوت ہے وہ سخی انسان کے گناہوں کو، غلطیوں کو چھپا دیتا ہے۔ سخاوت انسان کی غلطیوں کو، گناہوں کو، انسان کے عرض کو چھپا دیتا ہے۔ جو انسان سخی ہوتا ہے، اگر وہ اس میں کوئی خامی بھی ہے، غلطی بھی ہے، تو دوسرے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس بندے میں یہ خامی ضرور ہے، لیکن ہے بڑا صحیح، ایک بہترین انسان ہے، اس خامی کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی خامی تو ہر کسی میں ہوتی ہے۔ یعنی جو سخی انسان ہوتا ہے اس کی گناہیں یہ سخاوت چھپا دیتا ہے۔ وَأَضَافَ إِلَيْهِ الْغَمْرَ، اب ردا کی طرف غمر کو اضافہ کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ الْإِرَادَةِ مَعْنَى الثَّوْبِ، تو یہ جو غمر کو ردا کی طرف اضافہ کیا گیا ہے، یہ اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں پر غمر سے مراد چادر نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بلکہ لأن الغمر من صفات المال، کیونکہ غمر جو ہے یہ مال کے صفات میں سے ہیں۔ جب چادر لمبی ہوتی ہے تو اس کے لیے غمر و ردا نہیں آتا، لیکن ہاں جب مال زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے غمر المال آتا ہے، جب پانی زیادہ ہو تو اس کے لیے غمر الماء آتا ہے۔ لیکن اگر چادر لمبا ہو تو چادر لمبا ہونے کے لیے غمر نہیں آتا، یہ
ردا کے صفات میں سے نہیں، لا من صفات الثوب، یعنی ثوب کپڑے اور ردا چادر کے صفات میں سے نہیں ہے غمر، ہاں مال کی صفات میں سے ہیں، مال کے لیے غمر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پس یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ غمر و ردا سے مراد کیا ہے، کثیر العطایا والمعروف ہے، چادر کا لمبا ہونا نہیں ہے بلکہ اس کا زیادہ سخی ہونا ہے۔ وهذه الاستعارة لا يظفر باقتطاف ثمارها إلا ذو الفطر السليمة والخبرة التامة۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو استعارہ ہے اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کی بلاغت کو اور بذات خود اس استعارہ خاصیہ کو اور اس کے جامع کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس کے اثر کو بھی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے وہ لوگ کہ جو ذوق سلیم رکھتے ہیں، کہ جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔